السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہی حدیث چل رہی ہے، حدیث جبریل، جو آج بھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے موقع دیا 2-3 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو 2-3 ہفتوں کے لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا جی، بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو حدیث جبریل ہی پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، باتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، حقائق۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ہم صحابہ حاضر خدمت تھے۔ اطلع علینا رجل، اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے، شدید بیاض الثیاب، انتہائی اجلے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شدید سواد الشعر، سر کے بال انتہائی کالے ہیں، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی آثار اس شخص پہ نظر نہیں آتے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں۔ وہ کوئی آج کل کے سفر تھوڑی تھے، ہم پہچانتے بھی نہیں، اس کا مطلب مسافر ہے، لیکن سفر کا آثار ہی نظر نہیں آ رہا مسافر پہ۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خرامہ چلتے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ شخص بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر یا نبی علیہ السلام کی رانوں پر رکھ دیے، اور پھر اس نے کہا، فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ انسانوں کے آداب نہیں ہیں، یہ جبریل امین اور محمد رسول امتی اسلام لے کر نبی علیہ السلام کو پکار نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا صحابی بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب آتا تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہتا۔ صرف بدو لوگ، دیہاتی لوگ، جن کو ادب آداب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے تھے، یا وہ اسلام کے بارے میں تحقیق تفتیش کرنے آتے تھے، پھر آ کے وہ کہتے تھے یا محمد، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اخبرنی عن الاسلام، کام پھر بگڑ گیا، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ فقال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، تقدیر کا مالک، حاکم، ساورن پاور نہیں ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور اس حقیقت کی شہادت دو کہ اللہ محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو شہادتین کہا جاتا ہے، تیسری کوئی شہادت موجود نہیں ہے۔ سمجھ گئے انعام صاحب؟ یہ اسلام کے اندر خباثت جاری کرتے ہیں لوگ کہ نبی علیہ السلام کے برابر لانے کے لیے کسی اور بندے کی بھی شہادت پیش کرنے لگتے ہیں، اذان میں بھی اضافے کرتے ہیں، غالباً پھر اقامت میں بھی اضافہ کرتے ہوں گے، شہادت ثالثہ کا نام دیتے ہیں، تیسری شہادت۔ ارے بھائی اللہ کی شہادت ہے، اور اللہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین کی شہادت ہے، بس اس کے بعد اعمال ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، گنجائش ہے تو پھر حج بھی کرو۔ یہ ہے اسلام کا پاسورڈ، اسلام کی نشانیاں، شعائر اسلام، اعمال اسلام۔ پوچھنے والے شخص نے کہا صدقت، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ،
ہم اس پر بڑے متعجب ہوئے، یسألہ و یصدق، سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال تو تب کیا جاتا ہے پتہ نہ ہو، تصدیق تب کی جاتی ہے جب پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ پہ ایمان، ملائکہ پہ ایمان، و کتبہ، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان، و رسلی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان کہ ایک دن آئے گا، جواب دہی ہوگی، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان، چاہے وہ تقدیر کسی کے حق میں خیر ہو یا کسی کے حق میں شر ہو۔ یہ 6 ایمانیات، اور جو اسلام ہے وہ کتنے ارکان ہوئے؟ 5۔ اسلام کے ارکان 5، ارکان 5 اور ایمان 6، یہ ایمانیات 6 کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صدقتا، پھر اس نے کہا جی آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اس سے مزید بھی آگے سوال کیے ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی واپسی ہوگی تو اس پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی پہ ہم گزشتہ جمعے پہنچے ہوئے تھے، اسی پہ میں نے ایمان کی پھر اسلام کو ساتھ ملا کے تشریح کی تھی۔ جو ساتھی آج اگر آئے ہیں تو پچھلی جمعات کی ریکارڈنگ کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے بارے میں چلے خلاصہ بتا دیتا ہوں، جو ہم گزشتہ جمعے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی۔ ایمان کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی باتوں کو سچ جاننے اور ماننے کا نام ہے۔ اور اصطلاحی طور پر ایمان کس کا نام ہوا؟ اللہ کے نمائندوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، بس کوئی تیسری شخصیت نہیں ہے یہاں، سمجھ آئی؟ نبی کے مد مقابل کوئی امام، کوئی شخص سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ورنہ یہ نبوت میں شراکت ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایمان اللہ کے پیغمبروں پر، رسولوں پر، نبیوں پر۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اچھا، رسولوں پر، نبیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی تمام باتوں کو سچ ماننے اور جاننے کا نام ایمان ہے، جس میں سب سے پہلے وہ امور داخل ہوتے ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے، جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات کی تفصیلات، رسالت، نبوت، آخرت، عالم برزخ، قبر کے احوال، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، یہ سارا کیا ہے؟ جب تک نبی خبر نہ دے پتہ، پھر جن تک ہماری عقل کی رسائی ہو سکتی ہے، اگر وہ نبی بتا دے تو وہ بھی ایمان کا حصہ۔ کل ما جاء بہ الرسول من عند اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ حقیقت، ہر وہ بات جو رسول اللہ سے لے کر آئے، اس پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے، اس کو ماننے اور جاننے کا نام ایمان، ٹھیک ہے جی۔ تو ایمان کا حاصل محصول خلاصہ کیا نکلا؟ ایمان نام ہی اعتماد کا ہے اور اعتقاد کا ہے، بھروسہ کرنا، بھروسہ رکھتے ہوئے عقیدہ رکھنا۔ اب میں بار بار اعتقاد کی تفصیل نہیں کروں گا کہ اس کے لٹرل میننگ کیا ہے، کیونکہ ہم اپنی اردو دانی میں بھی اتنی نچلی سطح پر اتر چکے ہیں کہ عام اردو کے الفاظ بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، بولنا تو چھوڑے لکھنا ہی نہیں آتا، لکھنا تو چھوڑے بولنا نہیں آتا۔ تو ایمان اعتماد اور اعتقاد کا نام ہے، بس یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر گزشتہ جمعے بھی بات ہوئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ایمان کے یہ 2 حصے ہیں، اور جو فتنے ہوتے ہیں، خدا کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ معاشرے کے مختلف طبقات پہ فتنوں پہ غور کریں گے تو کوئی ایمان کے بھروسے والے حصے پر حملہ کرتا ہے، اعتماد پر، اور کوئی ایمان کی عقیدے والے حصے پر حملہ کرتا ہے، اعتقاد پر۔ منافقین، وہ بچہ باہر گیا ہوا ہے، دیکھیں پانی کے پیچھے گیا، کیا وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے؟ پھر مجھے بتائیے گا
ایمان. منافقین جو ہیں وہ چونکہ بظاہر تو اسلام کہتے ہیں نا جی ہم مسلمان ہیں، تو لہٰذا وہ مسلمان کہتے ہوئے توحید کے دشمن تو نہیں ہو سکتے، اللہ کے وجود کا انکار تو نہیں کر سکتے. توحید کی رٹ تو وہ بھی لگائیں گے، نبوت رسالت کی رٹ تو وہی بھی لگائیں گے، آخرت کی رٹ تو وہ بھی لگائیں گے. تو لہٰذا وہ لوگ جو منافقین ہیں، باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اندر سے پکے کافر، جیسے دشمنان صحابہ بھی ہیں، دشمنان ختم نبوت بھی ہیں. کیا مرزائی نماز نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو مسلسل بتاتا جا رہا ہوں، ایسے ایسے نمازی پرہیزگار ہیں لغوی حد تک، اصطلاحی حد تک پرہیزگار نے، آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے آپ کو اپنے ٹیچر کی بات بتائی تھی کہ اتنا شریف بندہ شاید اساتذہ میں کوئی اور تھا جتنا وہ بظاہر عقیدے کو ایک طرف رکھتے ہوئے. آج تک اس نے کسی بھی طالب علم کو یہ نہیں کہا تھا مجھ سے ٹیوشن پڑھو. ورنہ ہم لوگ جو سرکاری اسکولوں سے اٹھ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جو استاد اچھا ہوتا ہے وہ آج بھی سب سے اچھا ہے. جو برا ہوتا ہے وہ پورا بلیک میلر ہوتا ہے، انڈے کھاتا ہے، سموسے کھاتا ہے، ساری چیزیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلیک میلر ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹیوشن پڑھو. میرے استاد بھی کمال کے تھے، اب ریٹائر ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، بڑے کمال کے. پچھلے دنوں ان کے والدہ کا انتقال، وہ بہت بڑی عمر میں مجھے کہنے لگے کہ بیٹا اپنی ماں کا جنازہ آپ خود پڑھاؤ، یعنی اپنی دادی کا جنازہ آپ خود پڑھاؤ. اور بھی ہوں گے شاید، تو مصلحت ان کی یہی تھی. اور میں بھی ڈرا ہوا تھا کہ ماحول ہمارا مخالف تھا، میں کیا کروں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو یہ بس ہماری کم قسمتی ہے. تو پھر میں نے آگے ہو کے پڑھایا، لیکن ان کے الفاظ یہ تھے کہ اپنی دادوں کا جنازہ، اپنی دادی کا جنازہ آپ خود پڑھاؤ. آج بھی میرا ان سے تعلق ہے. وہ بھی ایسے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے کہ مجھ سے ٹیوشن پڑھو. تو خیر بات ہو رہی تھی کہ تو محض نماز روزے عقیدے کے بغیر تو کام نہیں آتے نا. تو اب جو منافقین ہیں وہ اسلام کا دم بھرتے ہیں لیکن اعتماد پر حملہ کرتے ہیں. صحابہ کی نفی کر دیں گے کہ مرتد ہو گئے تھے، قرآن کی نفی کر دیں گے کہ اصل قرآن ہی غائب ہے. اب برٹش لائبریری سے منظور شدہ کوئی قرآن آ رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے. جب آپ درمیان میں سلسلوں کو نکال دیں گے تو جب اعتماد ختم ہو گیا تو اعتقاد کی چھٹی ہو گئی. ملحدین کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ اعتقاد پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ کے وجود پہ سوال کرتے ہیں، توحید پہ سوال کرتے ہیں، آخرت پہ سوال کرتے ہیں، قبر پہ، حشر پہ، جنت پہ، جہنم پہ، فرشتوں پہ سوال کرتے ہیں. آپ کے بہت سے نام نہاد ہیروز کو دیکھ لیں، مطالعہ پاکستان میں بھی ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، اب سمجھ آ رہی ہے اصل حقائق کیا ہے. ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جن کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے رہے ہیں، وہ باقاعدہ جنات کے منکر تھے، معجزات انبیاء کے منکر تھے، معجزات انبیاء کی بھی منکر. سر سید احمد خان معجزات انبیاء کا بدترین دشمن اور منکر تھا. آپ کو اعلان کہہ رہا ہوں. جب ایسے ہی لوگوں کو پڑھ کے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ ملحدین ڈائریکٹ اعتقاد پہ حملہ کرتے ہیں، اعتقاد پہ حملہ کریں گے تو اعتماد مجروح ہوگا. منافقین ڈائریکٹ اعتماد پہ حملہ کرتے ہیں، اعتماد مجروح ہوگا تو عقیدہ مجروح ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں یہ آپس میں چونکہ اعتماد اور اعتقاد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. ایک مجروح ہوتا ہے، ایک پہ اگر اعتماد نہ ہو تو دوسرے کی خود بخود چھٹی ہو جاتی ہے بندے کے ذہن سے. اب اس اعتماد پر بھی اور اعتقاد پر بھی ہر طرف سے حملہ ہے. اعتقاد پر حملہ ملحدین کا، ایتھیس کا، اور اعتماد پر حملہ منافقین کا. اب عوام اگر یہ دین سے نہ جڑے، علماء سے نہ جڑے، تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی ان کے اعتماد پر حملہ کرے گا، کوئی ان کے اعتقاد پر حملہ کرے گا. یہ کمزور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی ایتھیسٹ ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں جناب، بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. صرف اسلام تیزی سے نہیں پھر رہا، اسلام کے اندر بہت سے لوگ الحاد میں بھی بڑی تیزی آئی ہوئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. آج اس کا نتیجہ یہ ہے، قرآن نظر انداز ہے،
تاریخ پر یقین ہے، وہ تاریخ جس کا آگا پیچھا نہیں، اتا پتہ نہیں، شجر نسب نہیں، ایک حرامی تاریخ ہے جس کے ابے کا پتہ نہیں، اس تاریخ پر اعتبار ہے، قرآن پر۔ آج بھی کوئی دیندار ہوتا ہے نا، خصوصاً معذرت کے ساتھ اس پنجاب کا ماحول بتا رہا ہوں، کوئی دین کی طرف اس کے جب رجحان پیدا ہوتا ہے، وہ امام صاحب سے، مولوی صاحب سے آ کے سوال کرتا ہے۔ خود مجھ سے لوگ کہتے ہیں حضرت تاریخ میں کوئی اچھی کتاب بتائیں، تاریخ اسلام، خدا کا خوف کریں یار، خدا نے تاریخ کو نصاب میں شامل ہی نہیں کیا، خدائی نصاب میں تو تاریخ ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام سمجھنا ہے تو خدا کی مرضی سے سمجھے، یعنی جب اسلام کو سمجھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ نصاب ہم خود طے کرتے ہیں، بجائے یہ پوچھنے کے کہ اب میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کروں، بلکہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے فرامین، پھر اس کے بعد آگے۔ لیکن یہاں سوال نصاب خود طے کرتے ہیں، آ کے سوال پوچھنے والے تاریخ اسلام کی کون سی کتاب پڑھوں؟ تاریخ اسلام کی ایک کتاب بھی درست نہیں ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں بول رہا ہوں، سیرت اسحاق ہے کیا ابن اسحاق، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، بدترین چیزیں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں، غلط سلط من گھڑت باتیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ اچھا، قرآن نظر انداز، تاریخ پہ یقین، طے شدہ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کے مسلمان ہیں، طے شدہ مسائل کو، یہاں تک کہ اللہ کی وجود کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نہیں جی میں بڑا نیوٹرل ہوں، سمجھ آئی بات کی؟ اوپر سے شروع کرتے ہیں، قبر میں چلے گئے پھر طے شدہ مسائل تو ڈسکس ہی نہیں ہوتے۔ یہ سارا کیا ہے؟ اعتماد کی کمی، اعتقاد کی کمی۔ یار طے شدہ مسائل کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ جو آج بھی جس کا چیلنج قائم ہے کہ میرے زیر زبر شد مد میں کوئی غلطی، میری بتائی ہوئی حقیقت میں کوئی غلطی، اگر اس جیسی کوئی کتاب تو تم سامنے لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر یہ انسانی کلام ہے تو لاؤ۔ تو کتنا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، جب کبھی کبھار میرے دل میں وسوسے پڑتے تھے، اب اللہ کا بہت شکر ہے، اگر اب بھی پڑ جائے تو میری نگاہ جاتی سیدھے قرآن پہ۔ قرآن وہ زندہ معجزہ ہے جو آپ کے ایمان کو، اعتماد کو، اعتقاد کو بحال رکھتا ہے۔ بس تاریخ آپ کو بدظن کرتی ہے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں سے، اپنے ماضی کے لوگوں سے، اپنے ماضی کے حکمرانوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، خیر القرون سے، تاریخ آپ کو بدظن کرتی ہے۔ اور جب آپ کے دل میں یہ حقیقت، من گڑت حقیقت پیوست ہو جائے تو ایمان تو صحابہ کا بھی نہیں تھا، ایمان تو اس دور میں بھی نہیں تھا جس دور کی گواہی اللہ کے نبی نے دی تھی، تو پھر آپ اب سوچیں آپ خود کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی من گڑت باتیں ساری البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے، دیکھیں ساری من گڑت ہے۔ یہ مورخ نہیں تھے، یہ اخباری تھے، جو خبر میری لکھ دیا، اور اس وقت ایمان کی سطح یہ تھی بھائی یہ لکھا جاتا ہے، لوگ آرام سے تمیز کر لیتے تھے، لیکن میں اس طرح ان کو چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ان کی غلطی تھی، بلنڈر تھا، کیوں لکھا اپنی کتابوں کے اندر۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین ہوئی، اشعار کے ذریعے رسول اللہ کی توہین ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے؟ اور پھر صحابہ اشعار کے ذریعے ان کا توڑ کرتے تھے، جواب دیتے تھے، جس میں حضرت حسان بن ثابت سر فہرست ہے۔ ایسا ہی ہے، مجھے اب وہ اشعار دکھا دیں جن کے ذریعے وہ رسول اللہ کی توہین کرتے تھے۔ آپ نے وہ سوال کیا کہ میرا جمعہ اس پہ گزر جائے۔ یہ تھی صحابہ کی وزڈم، انہوں نے اشعار کے ذریعے نبی کی توہین کی، صحابہ نے ان اشعار کو ایسا فراموش کر دی کہ آج ان اشعار کو کوئی جانتا۔ اگر صحابہ یہ کرتے، یہ دیکھو جی انہوں نے یہ شعر لکھا، ہم نے یہ لکھا، انہوں نے یہ کہا، تو آج بھی نبی علیہ السلام کی توہین کیا ہوتی؟ کتابوں میں محفوظ ہوتی۔ یہ صحابہ کی وزڈم تھی، انہوں نے ان تمام توہین پر مبنی اشعار کو نظر گٹر کر دیا، یاد بھی نہیں کیا، فراموش کر دیا۔ آج امت ان اشعار کو جانتی بھی
نہیں ہے۔ ہاں ان اشعار کے مقابلے میں جو نبی علیہ السلام کی مدح ہوئی ہے امت آج بھی جانتی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین آج تک میری آنکھ نے کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہوئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا۔ یہ اشعار تو زندہ ہیں، لیکن جو حجب میں اشعار لکھے گئے وہ ناپید ہیں۔ یہ تھی صحابہ کی وزڈم، ہائے کاش یہ وزڈم ابن کثیر میں بھی ہوتی، دوسروں میں بھی ہوتی۔ ابن کثیر چھوٹی شخصیت نہیں ہے، ہم ان کی خاک پاک کے برابر ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، لیکن کمزوریاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں۔ اور سب سے بدترین کتاب طبری کی ہے، طبقات ابن سعد، ساری غلط۔ ہمارے لوگ لکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، فلاں سے لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، میں آپ کے ابا جان کے بارے میں کتاب لکھ دیتا ہوں، 20 سال بعد وہ تاریخ بن جائے گی۔ آپ اپنے پوتے کو ابھی سے وصیت کر دیں کہ ہمارے جو دادا پہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دادا کے کارناموں پہ ایک کتاب لکھ دو، وہ کون کون سے پھلجھڑیاں تھیں، کارنامے تھے جس سے خاندان کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ تمہاری کیا غلطی ہے، تم نے تو لکھا ہوا لیا ہے، منظور ہوگا؟ اچھی بات ہے، حیات صحابہ اچھی کتاب ہے، لیکن میں ہر حدیث کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن حیات صحابہ دیگر صحابہ پر لکھی جانے والی کتابوں کے مقابلوں میں بڑی اچھی کتاب ہے۔ آپ سوال نہ کریں، بعد میں کریں، میرا موضوع درمیان میں رہ جائے گا۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی، جب اعتماد اور اعتقاد پہ حملہ ہوتا ہے اور ہمارا جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ہمارے عقیدے کا یہ حشر نشر ہوتا ہے، کہیں تقدیر کا انکار ہے، کہیں رسالت و نبوت کا انکار ہے، طے شدہ مسائل کی چھیڑ چھاڑ ہے، ساری چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وقت بھی کم ہے، میں شاید چند چیزیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی ایمانیات ستہ پہ، 6 چیزیں جن پر ایمان ہے، یہ شاہ کلید ہے۔ ایمانیات تو اس کے علاوہ بھی ہیں، ایمانیات اللہ پہ، رسول پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، یوم آخرت پہ، تقدیر پہ ایمان، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایمان ہے، لیکن یہ ایمانیات ستہ باقی تمام ایمانیات کے لیے شاہ کلید ہیں۔ جو ان پہ ایمان لائے گا وہ باقی تمام ایمانیات پہ ایمان لے آئے گا، جو ان پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کسی پہ ایمان، کیونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں، اللہ پہ ایمان، رسول اللہ پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ جو اتنی بڑی حقیقتوں پر ایمان لائے گا، اور جو ہماری اور حقیقتیں ہیں کہ ایک مرد مسلمان بھی ہوگا، عورت مسلمان ہوگی تبھی نکاح ہوگا، وگرنہ یہ بھی تو ایمان کا حصہ ہے نا۔ پھر یہ اس کی برانچز ہیں، اس کے اثرات ہیں۔ جب آپ اصل ایمان کو قبول کریں گے تو ایمان کے باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کا، رسول اللہ کا، یا فرشتوں کا، یا کتابوں کا، یا تقدیر کا، یا یوم آخرت کا انکار کر دیا تو اسلام کے احکام کے اکثر حصے کا انکار ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایمانیات 6 ہیں نا، یہ شاہ کلید ہیں باقی تمام ایمانیات کے لیے، جیسے وہ ارکان خمسہ ہیں 5، ٹھیک ہے، وہ باقی تمام فرائض کے لیے شاہ کلید ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، وہ باقی فرائض بھی سر انجام دے گا، جہاد بھی، دعوت بھی، تبلیغ بھی، رشوت سے بھی پرہیز کرے گا، چوری بھی نہیں کرے گا، ڈکیتی بھی نہیں کرے گا، قتل و غارت بھی نہیں کرے گا۔ پہلے اس پہ آئے۔ اسی طرح یہ ایمانیات 6 ہیں، ان پہ جو ایمان لائے گا باقی ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب ایمانیات 6 جو ہیں، ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے بس میں مومن ہو گیا، اللہ پر ایمان، جی رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اگر یہ ایمان اتنا ہی آسان تھا تو دنیا کے سارے فرعون، دنیا کے سارے نمرود، دنیا کے سارے شداد، دنیا کے سارے ابو جہل مسلمان ہوتے، بس کہنے پر سیدھے جنت میں۔
آخر ان کو تکلیف کیا ہوئی کہ انہوں نے ان ایمانیات کا انکار کیا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں ایمانیات کی اہمیت بتلانے کے لیے تمہید مان رہا ہوں ساری۔ اگر ایمان یہی کہ اللہ پہ، رسول پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، بس آگا پیچھا کچھ پتہ نہیں، لفظ سے ادا کر دیا، جیسے ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آگا پیچھا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایمان لانے کا مطلب یہی حرفیت پسندی ہے، یہی ظاہریت ہے، تو پھر تو ایسا ایمان تو ابو جہل بھی قبول کر لیتا۔ سمجھ آئی؟ تو یاد رکھیے گا، ایمانیات ستہ جو ہیں یا ارکان خمسہ، یہ خدائی نصاب ہے دین برحق کو قبول کرنے کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دین برحق کو قبول کرنے کا کیا ہے؟ خدائی نصاب ہے۔ دین برحق کو قبول کرنے کا خدائی نصاب یہی ارکان خمسہ اور ایمانیات ستہ ہیں۔ اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مراحل میں جب اسلام مکمل ہوا تو خلاصے کے طور پر یہ ایک واقعہ سامنے لایا گیا۔ اب جو مسلمان ہوگا وہ ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ خدائی نصاب ہے، ٹھیک؟ سوال یہ ہے، نصاب کی تشکیل کون کرتا ہے؟ جو اس نصاب کے ماہرین ہوتے ہیں وہ نصاب کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ ایک بات، اچھا جی، نصاب کی تشکیل میں ماہرین کن امور کا خیال کرتے ہیں؟ کہ جن بچوں کے لیے وہ نصاب بن رہا ہے وہ ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو۔ موٹے موٹے اصول بتا رہا ہوں، ٹھیک؟ اسکول کا نصاب ہے، کالج کا نصاب ہے، یونیورسٹی کا نصاب ہے۔ اب جب ماہرین نصاب کی تشکیل دیتے ہیں، سلیبس کی، آؤٹ لائن کی، ٹھیک ہے، ذہنی سطح کے مطابق ہو۔ ایک ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے اسکول میں جہاں خود میرے بچے پڑھتے ہیں، ایک کتاب سویڈن کی ہے، ایک کتاب ناروے کی ہے، ایک کتاب آکسفورڈ کی ہے، ایک کتاب کیمبرج کی ہے۔ ہر لیول پہ پیک کتاب لائی گئی ہے، توازن ختم۔ ہم میٹرک میں وہ چیز نہیں پڑھتے تھے جو ہمارے بچوں کو کلاس 1 2 میں تھما دی گئی ہیں کتابیں۔ توازن نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بحث ہے پوری، سمجھ آئی؟ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہر سکول دوسرے سکول سے کمپیٹ کرنے کے لیے ہر سال اپنی آؤٹ لائن، اپنے نصاب تبدیل کرتا ہے، اور بہترین سے بہترین کتاب لانے پر یہ تماشا نکالتا ہے۔ اس لحاظ سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ان سے سب سے اچھا ہے، اگرچہ میں خود اس پہ نہیں پڑھا رہا بچوں کو، کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر، ایک الگ ذہنی سطح کے مطابق ہو، ایک کامیابی کی ضمانت دے، دو اس میں موٹی موٹی اصولی باتیں ہوں کہ بندہ جن کو سمجھ کے باقی حقائق تک آسانی سے خود بخود پہنچ جائے، اس کے لیے وہ ڈرائیور کا کام دے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ نصاب ڈرائیونگ سیٹ کا کام دے، ڈرائیور کا کام دے کہ وہ خود ڈرائیو کرتے چلے جائیں، موٹی موٹی اصولی باتیں ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ باقی حقائق تک بچہ خود پہنچنے کی کوشش کرے۔ یعنی وہ نصاب شاہ کلید پر مشتمل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نصاب میں ہر تالا کھولنا بتایا جاتا ہے، نہیں، چابی ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ تم یوں تالے کھولتے چلے جاؤ، کوئی تالا نہ کھولے تو چابی میں یوں تبدیلی کر دو، اگلا تالا کھول جائے گا۔ ایسا ہی ہے، ہر تالا کھولنا سکھایا نہیں جاتا، ٹھیک؟ پھر وہ جو نصاب ہے وہ پڑھنے والوں کے مزاج، ان کے ٹیمپرامنٹ کی، ان کی ٹینڈنسیز کی تشکیل کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، کہ اس نصاب کو پڑھنے والے اسی مزاج میں ڈھل جاتے ہیں، اسی مزاج میں ڈھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر چلتے چلتے وہی نصاب پڑھنے والے بڑوں کی جگہ لے لیتے ہیں، بڑے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر چھوٹے بڑوں کی جگہ لیتے ہیں، بڑے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر ان میں ذہین ترین طبقہ ہوتا ہے، وہ خود ماہر بن جاتا ہے، پھر جو نیچے والے اوسط میڈیوکرز ہوتے ہیں وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں جو ان میں ذہین ترین طبقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پوری لائن چلتی ہے، زندگی کا پہیہ یوں گھومتا رہتا ہے۔ اب یہی چیز اٹھا کے ادھر لے آئیں، ارکان خمسہ، ایمانیات ستہ، یہ نصاب کس کا تشکیل کردہ ہے؟ اللہ کا تشکیل کردہ ہے۔ کن کے لیے؟
اپنے بندوں کے لیے. اور جس خالق کائنات نے جو نصاب تعلیم کا بھی خالق ہے کہ میرے بندے میرے پاس مجھے جاننے کے لیے یہ نصاب پڑھیں، اس نے اپنے بندوں کی ذہنی سطح کا بھی پورا خیال کیا ہے. اور یہ ذہنی سطح کے خیال میں بھی اس کا معجزہ سامنے آتا ہے. دنیا کا انسان جب ذہنی سطح کا خیال رکھتا ہے تو پرائمری کی کتاب آپ اٹھا کے پی ایچ ڈی والوں کے لیے نہیں پڑھا سکتے، لیکن خدا کا زندہ معجزہ ہے. اس نے جو نصاب تشکیل دیا ہے وہ بچوں کے لیے بھی وہی، بوڑھوں کے لیے بھی وہی، جوانوں کے لیے بھی وہی، میڈیوکرز کے لیے بھی وہی، ذہین ترین طبقے کے لیے بھی وہی، عورت کے لیے بھی وہی، مرد کے لیے بھی وہی. لیکن درجہ بندی ہے، جو جس سطح پر ہے وہ اتنے ہی اس سمندر سے موتی نکالتا ہے، جو بڑی سطح کا ہے وہ اس سے زیادہ موتی نکالتا ہے، جو مجتہد ہے اس سے زیادہ نکالتا ہے، جو صحابی ہے وہ اس سے زیادہ موتی نکالتا ہے، اور جو نبی ہے وہ سب سے زیادہ موتیاں نکالتا ہے. ایسا نصاب بندے کے بس میں نہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سے آگے چلتے ہیں. نصاب کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. دنیا کا نصاب دنیا کی حد تک کامیابی دے سکتا ہے؟ یقینی نہیں. اور اللہ کا تیار کردہ نصاب دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. یہ اس کا زندہ معجزہ ہے. بہت اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں، کاش میں اختصار نہ کرتا. آگے چلیں. نصاب کیا کرتا ہے؟ مزاج کی تشکیل اور ٹینڈنسیز کی، ٹیمپرامنٹ کی تشکیل کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے. پڑھنے والے کو اپنے مزاج میں ڈھال دیتا ہے. خدا کا نصاب جو پڑھے گا، صرف اسی ارکان خمسہ کو دیکھ لیں، ایمانیات ستہ کو دیکھ لیں، جو خدائی نصاب کا خلاصہ ہے، جب وہ اس نصاب کو پڑھے گا تو اس نصاب کے مزاج میں ڈھلے گا کہ نہیں ڈھلے گا؟ خود ڈھلے گا. اس کے ہاتھ میں شاہ کلید آئے گی، وہ موٹی موٹی باتیں سیکھ لے گا، باقی وہ آٹومیٹکلی حل کرتا چلا جائے گا. ان کا ذہین طبقہ سب سے آگے ہوگا، نبی کی شکل میں، صحابی کی شکل میں، تابعی کی شکل میں، تبع تابعین کی شکل میں، مجتہدین کی شکل میں، اس کے بعد دیگر علماء کی شکل میں. آہستہ آہستہ بات ایک لے مین اور عوام تک پہنچ جاتی ہے. جو بڑا ہوگا لوگ اس کی پیروی کریں گے، بڑا اپنے سے بڑے کی پیروی کرے گا، اپنے سے بڑا اپنے سے بھی بڑے کی پیروی کرے گا. بات رسول اللہ تک پہنچے گی، اور رسول اللہ کس کی پیروی کریں گے؟ اللہ کی. یہی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی، کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ پوری چین ہے، یہ پوری چین ہے. اور اس نصاب کے اندر بھی وہی موٹی موٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں جس سے بندہ مزاج میں ڈھلتا ہے. مجھے مثال نہیں دینی چاہیے، میں اپنے اسی بچے کی مثال دینے لگا ہوں. آج میں یہ بیٹھ کے لکھ رہا تھا، یہ میں ویسے اٹھ کے نہیں آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، باقاعدہ میری ڈائریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بھری ہوئی ہیں. آج میں یہ بیٹھ کے جو آپ کو بات کر رہا ہوں، کچھ چیزیں پہلے لکھی ہوئی تھی، کچھ میں یہ لکھ رہا تھا، دیکھا تو یہ پانی کی بوتل لے کے آ گیا. ابھی کلاس 2 میں پروموٹ ہوا. میں نے اس کو یہ بات سکھائی تو نہیں ہے. پانی کی بوتل لے کر آگے مجھے کہتا ہے جی یہ دم والا پانی ہے، آپ پی لیں. آپ نے پینا؟ تو دم والا پانی میرے بیڈ پہ ہوتا ہے. میں دم سے مراد یہ کوئی میں کاروبار نہیں کھولا ہوا، کوئی میرے پاس پھر آپ لائن نہ لگا دیں. میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اپنے اوپر بھی دم کرتا ہوں، پانی پر بھی دم کرتا ہوں، میں وہی پانی پیتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے، اس نے اپنی دادوں کو بھی اسی طرح دیکھا ہوا ہے. اس نے اپنی طرف سے اسی ٹائپ کی بوتل میں پانی دم کیا اور لے کے آ گیا میرے پاس. کہتا یہ میں نے سمجھا میری بوتل لے کر آیا. میں کہا بھائی، کہتا نہیں یہ میں نے پانی بھرا ہے، اس میں میں نے خود دم کیا. میں کہا کیا پڑھا؟ کہتا قرآن کی آیات پڑھی ہیں. میں مطالعہ چھوڑ کے اٹھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر میں نے گلاس آگے کیا، مجھے طلب نہیں تھی، میں نے چند گھونٹ اس سے پانی لے لی اور پی لیا، اس کا شکریہ بھی ادا کیا آگے. اور میں وہی لائنیں لکھ رہا تھا. نصاب مزاج کی تشکیل اور تخلیق کا کام کرتا ہے، اور نصاب پڑھنے والے کو اپنے مزاج میں ڈال دیتا ہے. یہ نصاب کی تربیت اور نصاب کا ماحول، یہ ساری چیزیں مل کے آپ سے خود ہی کام کروا لیتے ہیں. وہ ہر کام آپ کو سکھایا نہیں جاتا. اب میں نے یہ نہیں سکھایا تم دم کر کے لاؤ، نہیں. اس نے اس گھر کے ماحول کو دیکھا، نصاب کے ماحول، نصاب کی تربیت کو دیکھا. باپ کو دم کرتے دیکھا، اس نے خود ہی دم کر دیا. اگر اس نے باپ کو نعوذ باللہ ٹھمکے لگاتے دیکھا ہوتا تو یہ بچہ میرے سامنے آ کے ٹھمکے لگاتا. باپ کو اس نے گانا گاتے ہوئے دیکھا تو یہ گانا گاتا.
پھر یہ بدو بدی کرتا. اسے بدو بدی سیکھا ہوا ہے تو یہ بدو بدی کرتا ہے. میں نے بڑی مشکل سے اس کو روکا ہے. یہ بدو بدی بھی کرتا ہے. یہ سمجھ آئی بات کی؟ یہ بدو بدی بھی کرتا ہے. تو آپ جو بار سیکھیں گے. بہت عرصے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی. میرے والد صاحب اس وقت زندہ تھے. یہ بالکل چھوٹا، شاید 1 سال کا تھا، 1.5 سال کا تھا. گھر کے باہر ڈول دھماکے ہو رہے تھے. وہ ڈول کی تھاپ پہ یہ باڈی اپنے باڈی کو تھرکا رہا تھا ایسے کر کے. یہی بچہ. بس یہ بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو جس طرف ڈال دیں یہ اس طرف ڈالے جائیں گے. دیکھیں جی بیٹی کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے. وہ ٹیبل پہ آ کے سب کے سامنے ٹھمکے لگاتی ہے. بڑی ہو کے وہ کیا کرے گی؟ یہ نصاب مزاج کی تشکیل کرتا ہے. آپ کے ٹینڈنسیز کو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ کے ٹیمپرامنٹ کو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ کی ترجیحات کا تعین کر دیتا ہے یہ نصاب. اور یہ نصاب، اس نصاب کی قدر و قیمت اور اہمیت کا پتہ نصاب تیار کرنے والے سے ہوتا ہے. اب پاکستان کا تعلیمی نصاب تیار کرنے والے، انہوں نے کیسا تعلیمی نصاب تیار کیا ہوا؟ بس یہ کلرکس تیار کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، جن کی مارکیٹ ویلیو 0 ہے. ان میں کوئی خود ذہین ہوتا ہے تو ادھر ادھر کر کے خود اپنی ذہانت سے اوپر آتا ہے. وگرنہ یہ نصاب کوئی سائنٹسٹ تیار نہیں کرتا. یہ وہی فرنگیوں کا نوکر شاہی کا قانون، جو زیادہ ذہین ہوتا ہے وہ ایک اچھا بہترین کلرک بن جاتا ہے، جس کو بیوروکریٹ کہتے ہیں. بھائی بیوروکریٹ بھی تو ایک کلرک ہوتا ہے نا بھائی، اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے کوئی 2 سینگ لگے ہوتے ہیں. وہ ایک اچھا بیوروکریٹ ہوتا ہے جو ملک کی تمام مراعات پہ قبضہ کر کے بیٹھتا ہے. یہ نصاب تو ہمیں نوکر فراہم کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جاپان کا نصاب دیکھ لیں، جہاں بچے 7-8 سال تک بیگ بھی لے کے نہیں جاتے. اس نصاب کی پروڈکشن کیا ہے؟ ہمارے نصاب کی پروڈکشن کیا ہے؟ ان کا نصاب ان کی حدود کے مطابق تربیت بھی کرتا ہے، اور وہی ان کا نصاب ان کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے. ہمارا نصاب ہاتھ میں ڈگریاں لے کے پھراتا ہے ہر طرف، در در پہ. تو نصاب کی قدر و قیمت کا تعین نصاب کو تشکیل دینے والی شخصیتوں سے ہوتا ہے. ان کی علمیت سے ہوتا ہے، ان کی حکمت سے ہوتا ہے، ان کے تدبر سے ہوتا ہے، صرف علم سے بھی نہیں ہوتا. تو خدائی نصاب کی قدر و قیمت کیا ہے؟ خدائی نصاب کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس نصاب کا خالق کون ہے؟ اللہ، جس کا علم ان لمیٹڈ، جس کی حکمت ان لمیٹڈ، جس کے نالج اور فراست اور وزڈم ان لمیٹڈ. کوئی اس کا تقابل کمپیریزن موجود نہیں ہے. یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو اس لیے کی، صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے. پورے اسلام اللہ کا نصاب ہے، اور اس پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے ایک شخصیت کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیج کے خلاصہ. وہ شخصیت کون ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعات میں بات ہوگی، اگر میں حاضر رہا یہاں. اگر تو نہیں، خیر ایک دو جمعے میں یہاں نہیں ہوں گا انشاءاللہ. تو وہ جو نصاب ہے، سمجھ آئی؟ وہ کہاں پہنچا ہوا تھا میں؟ بات ہی شیطان شخصیت کے ذریعے سمجھایا گیا. نصاب کس شخصیت کے ذریعے سمجھایا گیا؟ نہیں. ہاں خلاصہ، بالکل آپ صحیح پکڑ لیا آپ نے بات. جہاں پہنچا ہوا تھا، یہ جو خلاصہ ہے آپ کا، سمجھ آئی؟ یہ جو نصاب کا خلاصہ ہے، یہ کس نے تشکیل دیا ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. اب جو ارکان خمسہ پہ آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو جب اس پر آئے گا تو باقی اسلام پر بھی آئے گا. ایمان ستہ پہ آئے گا تو باقی ایمانیات پر بھی آئے گا. صرف یہ نہیں بلکہ اسی سے فتنوں کا علاج بھی ہوگا. جو ارکان خمسہ کی پابندی کرے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو ایمانیات پر یقین رکھے گا، اللہ اور فرشتے، رسول، ان سب پہ، وہ پھر کیا کرے گا؟ پورا خلاصہ کیا ہوا؟ ہاں جی، سارے 1 گھنٹے کی میں نے تقریر کر دی اس پہ. وہ دور حاضر کے فتنوں کو سامنے رکھ کے ایمانیات پہ آئے گا. کیونکہ یہ جو ارکان خمسہ ہیں اور یہ ایمانیات ہیں، یہ صرف باقی ایمان پر عمل درآمد نہیں کرواتے، بلکہ فتنوں کا علاج بھی کرتے ہیں. لہٰذا فتنوں سے بچنے کے لیے بھی ارکان خمسہ ضروری ہیں اور ایمان ستہ بھی
ضروری ہیں. اور یہ علماء پر بھی فرض ہے جب وہ ارکان خمسہ کی تشریح کریں، وضاحت کریں، جب وہ ایمانیات کی تشریح کریں، وضاحت کریں، فتنوں کی روشنی میں کریں. اپنے اپنے وقت کے فطروں کی روشنی میں جب وہ ایمانیات کی، ارکان خمسہ کی تعبیر و تشریح کریں گے، مسلمان بچیں گے. یہ نہیں مغرب میں بیٹھا ہوا عالم ہے، وہ ایمانیات کی تشریح کر رہا ہے اور مثال صرف مشرق کی دے رہا ہے، مغرب کی بات ہی نہیں کر رہا ایمانیات کے حوالے سے کہ یہاں وہ کون سے فتنے ہیں جو ایمانیات پر حملہ آور ہیں. پھر وہ اس کا مطلب ایمانیات کی تشریح کا حق ادا نہیں کر رہا. ایمانیات کی اور اسلامیات کی تشریح کا حق وہی ادا کرے گا جو فتنوں کے تناظر میں ان کی تشریح کرے گا. اب ایمانیات ستہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف میں 1-2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، اسی پہ چھٹی ہو جاتی ہے. کیا تھا سب سے پہلے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ پر ایمان کیا مطلب؟ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اقتدار میں، افعال میں، اعمال میں وحدہ لا شریک لہ ہے. اس جیسا ساورن پاور. اب یہ ساورن پاور کی تشریح کی ضرورت یہاں بھی ہے اور مغرب میں اس سے بھی زیادہ ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ کو، جنہوں نے کنگ کو ساورن پاور سمجھا ہوا ہے. اب یہ تشریح وہاں بھی زیادہ ضروری ہے، یہاں بھی ہے. اللہ اپنی ذات میں، صفات میں. اللہ میرے دل کے میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے، دنیا کی کوئی ذات. اللہ میری تقدیر کا مالک ہے، کوئی اور. اللہ کشتی کو پار لگاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میری کشتی کو پار لگانے والی نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب. اللہ مختار ہے، اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے ہیں کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تمہیں تقدیر کا یہ حصہ ملے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ تمہیں تقدیر کا وہ حصہ ملے گا. نہیں. آگے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. فرشتے مستقل مخلوق ہیں. ہم نے دیکھا یہ وہی فرشتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کے پاس کتابیں لے کر آتے ہیں. ان کا انکار کر دو کتابوں کا انکار ہو جاتا ہے، ان کا انکار کر دو نبوت کا انکار ہو جاتا ہے. اور آپ کے ایسے ایسے ہیروز موجود ہیں جنہوں نے کہا نبوت، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہتے ہیں جس طرح شاعری کا ایک ذوق ہوتا ہے نا، نبوت بھی ایک ذوق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھ لیں آپ جا کے، پتہ چل جائے گا. مطالعہ پاکستان میں جن کی آپ کیا کہتے ہیں فضائل سنتے ہیں، جا کے ذرا اصل کتابیں کھول لیں ان کی، جنہوں نے لکھا ہوا ہے نبوت ایک ذوق کا نام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرشتوں پر ایمان جو مستقل مخلوق ہیں. وملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان. تو کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی اور کتاب کو آپ اپنے لیے دستور زندگی نہیں بنا سکتے. اب آخری کتاب قرآن آ چکا ہے، نچوڑ تمام کتابوں کی کا نچوڑ. اب اس کتاب کو چھوڑ کے کسی آپ اور کتاب کے مطابق نہ فیصلے دے سکتے ہیں، نہ اپنا دستور زندگی بنا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے کتابوں پر ایمان کا. ورسلی، اللہ کے رسولوں پر ایمان. کیا مطلب؟ حالانکہ مطلب اور بہت سے بنتے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے 2 ہی قسم کے لوگ چنے ہیں. سب سے پہلے جن پر براہ راست وحی نازل کی ہے، رسول اور نبی. ان کا فرق بیان کرنے کے یہاں ٹائم نہیں ہے. رسول اور نبی. تیسرا کوئی اور چنا نہیں جس پر وحی آتی ہو. بندہ کوئی تیسری شخصیت یا کوئی تیسرا منصب ایجاد کر دے، وہ اسلام سے باہر کھڑا ہو کے بات کرے. والیوم الاخر، آخرت پر ایمان. کیا مطلب؟ جواب دہی. ایک دن آئے گا جو کرو گے وہ بھرو گے. تقدیر پر ایمان. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہو، اب ہم نے اپنے ہی اختیار سے گناہ کرنا یا نیکی کرنی ہے. یہ خدائی علم کا نام تقدیر ہے. چاہے وہ میرے حق میں خیر بنے، چاہے وہ میرے حق میں شر بنے. یہ میں نے تھوڑی سی جلدی میں ایمانیات کی آخر میں تشریح کر دی، جبکہ ایمانیات یہ کس کا نصاب ہے؟ خدائی نصاب ہے. بس خدائی نصاب اگر یہ سمجھ آ جائے باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا